بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالب کی جو مکاتیب تھے دو، اس میں سے ایک ہم پڑھ چکے تھے، اب یہ جو ہے مکاتیب نمبر 2 ہے جو علاء الدین علائی کے نام جو ہے انہوں نے لکھی ہے۔ یہاں پہ اس کے اوپر نمبر 2 لکھا ہوا ہے۔ علاء الدین علائی کے ساتھ جو ہے وہ غالب کا کیا تعلق تھا؟ صفحہ نمبر 92 پر اس کا حوالہ موجود ہے۔ نواب علاء الدین احمد خان علائی غالب کے شاگرد اور لوہاروں کے رئیس تھے۔ وہ عربی اور فارسی کے بڑے عالم اور خوش ذوق شاعر تھے۔ وہ ترکی زبان کے بھی عالم تھے۔ تو یہ ان کا حوالہ ہے کہ نواب علاء الدین علائی جو ہے وہ غالب کے کیا تھے؟ شاگرد اور لوہاروں کے رئیس تھے۔ اب ہم خط کی طرف جاتے ہیں کہ علاء الدین علائی کے نام جو ہے وہ غالب نے کیا لکھا ہے؟ جان غالب یعنی ان کے شاگرد تھے، غالب کو بہت عزیز تھے، تو اس لیے غالب نے ان کو مخاطب کے لیے جو ہے یہ کہا ہے جان غالب کے غالب کی جان، تم تو ثمر نورس ہو۔ ثمر نورس کا مطلب ویسے ہے تازہ رسدار پل، مراد اس سے کیا ہے؟ جوان، یعنی تم تو ابھی جوان ہو، اس تازہ رسدار پل کی طرح ہو، اس نہال کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو نما پائی۔ نہال یعنی بچے کو کہتے ہیں، جس طرح نونہال ہوتے ہیں، اس نہال کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو نما پائی، یعنی پلتے بڑھتے رہے، اور میں ہوا خواہ وسایہ نشین اس نہال کا رہا ہوں، یعنی تم نے میرے زیر سایہ جو ہے وہ پلے بڑے ہو۔ سایہ نشین، سائے میں بیٹھنا۔ کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے، تم مجھے کیوں پیارے نہیں ہوگے، کیونکہ تمہارا بچپن میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ گزرا ہے۔ رہی دید و دید یعنی ملاقات اور جوابی ملاقات، یعنی کس طرح کہ تم مجھ سے کیسے ملاقات کرو یا میں تم سے کیسے ملاقات کروں، اس کی دو صورتیں ہیں، تم دلی میں آؤ یا میں لوہارو آؤں، یا تو تم میرے پاس دلی آؤ یا میں تمہارے پاس جو ہے لوہارو آ جاؤں ملاقات کے لیے۔ تم مجبور، میں معذور۔ مجبور کیسے کہ تمہارے پاس اتنے کام ہوں گے، تم اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوں گے، یا تمہیں میرے بارے میں ابھی مکمل طور پر پتہ نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں۔ اور میں معذور کیوں؟ کیونکہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں اتنا سفر نہیں کر سکتا۔ خود کہتا ہوں کہ میرا عذر، یعنی میں خود کہتا ہوں کہ میرا یہ بہانہ زنہار مسموع، یعنی جو میں نے سنایا ہے، کس طرح کہ تم مجبور میں معذور نہ ہو جب تک نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے۔ تم میرے اس بہانے کو پہلے سنو کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے، اور اس کو قبول کر لو جب تک مکمل طور پر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں اور قصہ کیا ہے۔ سنو۔ عالم دو ہے، عالم یعنی جہاں، ایک عالم ارواح یعنی وہ عالم جہاں پہ روحیں ہوتی ہے لوگوں کی، اور دوسرا عالم آب و گل، یعنی عالم آب پانی کو کہتے ہیں اور گل جو ہے وہ مٹی کو کہتے ہیں، یعنی پانی اور مٹی کی دنیا، یعنی یہ مادی دنیا۔ حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک، کون حاکم ان دو عالموں کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ۔ ہر چند قاعدہ عام یہ ہے، یعنی قانون یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، یعنی جب لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، اس مادی دنیا میں جو پانی اور مٹی سے بنی ہوئی ہے، یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے کام برے کام ہو، تو ان کو ان برے کاموں کا نتیجہ جو ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ پھر دوسرے جہان میں، یعنی عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں۔ لیکن غالب کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہگار کو دنیا میں بیچ کر سزا دیتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اسی دنیا میں جو ہے اپنی گناہوں کا جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روپکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا۔ یہاں پہ 8ویں رجب 1212 ہجری میں روپکاری سے کیا مراد ہے؟ روپکاری کا مطلب ہے عدالت میں پیش ہونا، یعنی یہ ان کی ولادت بتا رہے ہیں۔ عدالت سے مراد یہ دنیا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آئے۔ یہاں پہ حوالہ بھی ہے، دیکھیں اس پیج پہ، مراد پیدائش مطابق 27 دسمبر 1797 یعنی غالب کی جو ہے وہ پیدائش ہے، اور یہاں پہ اسلامی ڈیٹ ہے ان کی 8ویں رجب 1212 ہجری میں۔ 13 برس حوالات میں رہا۔ یہاں پہ حوالات سے مراد جو ہے آگرہ ہے، جہاں پہ وہ قیام پذیر تھے اپنے گھر میں۔ 13 برس حوالات میں رہا۔ 7 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام حبس، حکم دوام حبس سے مراد عمر قید ہے، یعنی اس سے مراد غالب کی شادی ہے جو 19 اگست 1810 کو جو ہے وہ ہوئی تھی۔ صادر ہوا جاری ہوا،
یعنی انہوں نے خود کو ایک قیدی سے یہاں پہ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ پہلے وہ اس دنیا میں آیا، عدالت انہوں نے دنیا کو کہا، گھر کو انہوں نے حوالات پھر کہا یعنی آگرہ شہر کو، اور پھر اس کی شادی کو جو ہے عمر قید سے اس نے جو ہے اس کو تشبیہ دی کہ یہ مجھ پر جو ہے وہ جاری ہوا۔ ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی، بیڑی سے مراد یہاں پہ اس سے مراد ان کی بیوی ہے جن کا نام امراؤ بیگم تھا، جو نواب الہی بخش خان کی بیٹی تھی۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ بیوی کو بیڑی سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ میرے پاؤں میں ڈال دی گئی، اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا، زندان یعنی قید خانہ مقرر کیا شادی کے بعد، اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا۔ فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا، کام کیا کرتے تھے یعنی نظم اور نثر کے کام، لکھنے پڑھنے کا کام، تحریری کام جو ہے وہ کرتے تھے، محنت مشقت محنت۔ برسوں بعد جیل خانے سے بھاگا، یعنی جب انہوں نے کچھ عرصہ ادھر گزارا بیوی کے ساتھ، جب ان کا دل تنگ ہوا تو وہاں سے بھاگ چلا۔ 3 برس بلاد شرقیہ کا مطلب ہے یعنی مشرقی شہر جو ہے، میں پھرتا رہا، پایان کار یعنی آخر کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے اور پھر اسی محبس میں بٹھا دیا، محبس میں یعنی اسی عمر قید میں واپس مجھے یعنی اپنے گھر جو ہے وہ لے کر آئے دلی۔ جب دیکھا کہ یہ قیدی گریز پا ہے، جب گھر والوں نے دیکھا کہ غالب بار بار گھر سے بھاگ رہا ہے، گریز پا یعنی بھاگنا، وہ 2 بیڑیاں اور بڑھا دی۔ 2 بیڑیاں، اس سے کون مراد؟ اس سے مراد جوانی میں وفات پانے والے عارف کے 2 بچے جو غالب کے بھائی تھے، باقر علی خان اور حسین علی خان، جن کی پرورش جو ہے وہ بھی غالب کے پلے جو ہے وہ پڑ گئی، اور غالب ان کی بھی پرورش اب کرنے لگے۔ پاؤں بیڑی سے فگار، یعنی پاؤں بیڑی سے فگار، اس سے مراد فگار کا مطلب ہے زخمی، وہ ایک بیڑی جو اوپر بیان ہو چکا ہے، ان کی بیوی۔ ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخمدار، یہاں پہ ہتھکڑیوں سے مراد کون؟ وہ 2 بچے عارف کے، باقر علی خان اور حسین علی خان، زخمدار۔ مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی، اب ان کے لیے محنت کرنا اور بھی مشکل ہو گئی، کیونکہ ان کے ذمے اب 3 لوگوں کی جو ہے کام جو ہے یا چیزیں جو ہے وہ پوری کرنا، ان کے لیے سہولیات مہیا کرنا جو ہے ان کے لیے وہ اور بھی سخت مشکل میں جو ہے وہ پڑ گئے۔ طاقت یک قلم زائل ہوئی، یک قلم یعنی ان کی طاقت جو ہے اب جواب دینے لگی تھی، یک قلم زائل ہونا یعنی کم ہونے والا، دور ہونا۔ 1 سال بیڑی کو زاویہ زندہ میں چوڑ ماں دونوں ہتھکڑیوں کے باغا، ماں ساتھ۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ 1 سال ایسا ہوا کہ بیوی کے ساتھ ان دونوں بچوں کو جو ہے زاویہ زندان میں یعنی یہاں پہ وہیں پہ دلی میں اسی گھر میں جو ہے ان کو چھوڑ کر ان دونوں بچوں کے ساتھ وہاں سے گھر سے پھر بھاگا۔ پھر کہاں گئے؟ میرٹھ، مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا، کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑ آیا۔ غالب گھر سے پھر بھاگے بچوں اور بیوی کو چھوڑ کر، اور ان میرٹھ مراد آباد سے ہوتا ہوا رامپور پہنچا، اور گھر والے جب انہوں نے کچھ ٹائم وہاں پہ گزارا تو گھر والے ان کو پھر وہاں سے پکڑ کر گھر لے کر آئے۔ اب عہد کیا یعنی اپنے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا، یعنی اب گھر سے نہیں جاؤں گا، بھاگوں گا کیا؟ بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی، یعنی اب ہمت بھی جواب دے گئی ہے، اب میری جو ہے اتنی مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اب پھر بھاگ سکوں۔ حکم رہائی سے یہاں پہ مراد یعنی دنیا سے رہائی کا حکم، یعنی کب ان کی موت واقع ہو اور وہ اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو۔ دیکھیے کب صادر ہو، یعنی اللہ کی طرف سے میری جو ہے وہ وفات کا حکم جو ہے وہ کب جاری ہو کہ میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ ایک ضعیف سا احتمال ہے، ضعیف یعنی ایک کمزور سا اندیشہ ہے، یعنی مجھے یہ فکر لاحق ہے، اسی ماہ ذی الحجہ 1277 ہجری میں چھوٹ جاؤں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی ماہ یعنی اسی مہینے کی ذی الحجہ کے مہینے میں 1217 ہجری میں چھوٹ جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے میری موت واقع ہو اور میں زندگی سے جو ہے چھٹکارا حاصل کروں۔ بہر تقدیر بعد رہائی کے، تو بہرحال پھر بھی تقدیر میں یہی ہے کہ
رہائی کے بعد تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا، یعنی جب انسان کو رہائی مل جاتی ہے تو اپنے گھر کو جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا، یعنی مرنے کے بعد میں پہلے یعنی قبر میں جاؤں گا اور میری روح جو ہے وہ عالم ارواح میں جو ہے وہ چلی جائے گی، یعنی ان سب سے مجھے چھٹکارا مل جائے گا اور میری موت جو ہے واقع ہو جائے گی۔ تو اس میں انہوں نے اپنے حالات کے بارے میں اپنے اس شاگرد کو بتایا ہے کہ وہ کون تھا، کیونکہ جب ان کے یہ شاگرد تھے اس ٹائم وہ چھوٹے تھے، ان کے سامنے انہوں نے پرورش پائی، پھر انہوں نے شروع سے لے کر وہ سارے حالات بیان کیے جو غالب کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے تھے، کہ وہ کون ہے، کس طرح وہ اس دنیا میں آیا، کیسے جو ہے قید میں رہا، شادی ہوئی 13 برس کی عمر میں جو ہے وہ غالب کی شادی ہوئی تھی۔ تو غالب جو ہے نے یہ خط جون 1861 کو جو ہے وہ علاء الدین علائی کے نام جو ہے وہ لکھی تھی۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں کہ مشق میں کیا ہے۔ سوال نمبر 1 صفحہ نمبر 92 پہ متن کو مد نظر رکھ کر خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کریں۔ آپ لوگ پینسل ہاتھ میں لیں اور اپنی کتابوں پر اس کو جو ہے وہ پر کریں۔ غالب کا پہلا خط ڈیش کے نام تھا میر مہدی مجروح۔ علاء الدین علائی غالب کے ڈیش تھے، یعنی شاگرد۔ کل سے مجھ کو ڈیش بہت یاد آتا ہے۔ پہلے خط میں جب وہ میر مہدی مجروح کو کہتے ہیں کہ میکش، تو یہاں پہ میکش آتا ہے۔ سنو ڈیش کی رپورٹ کا ابھی کچھ حال معلوم نہیں۔ پینشن، عالم آب و گل کے مجرم ڈیش میں سزا پاتے ہیں۔ عالم ارواح، ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور ڈیش کو زندہ مقرر کیا، دلی۔ صفحہ نمبر 93 پہ کویسچن نمبر 2 جو ہے سوال نمبر 2 چرخ کج رفتار سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے نوٹس جو ہے وہ آپ کو اسکول سے ملیں گے۔ غالب کے دوستوں کی محفل برہم ہو گئی، اس پر جس انداز سے وہ افسوس کر رہے ہیں اسے اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ غالب نے میر مہدی مجروح سے آزردگی کا اظہار کس بات پر کیا؟ علاء الدین علائی کے نام خط میں غالب نے اپنے آپ کو ایک قیدی سے کیوں تشبیہ دی؟ غالب کی خطوط نگاری کی خصوصیات پر ایک پیراگراف لکھیں، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ نمبر 1 ہے بے نوا یعنی بے کس، فقیر، مسرت خوشی، عالم یعنی جہاں دنیا، قاعدہ قانون، حبس گھٹن، مشقت محنت، ضعیف کمزور، گمان خیال شک، زندان قید خانہ۔ اور کویسچن نمبر 8 ہے آپ اپنے دوست کے نام امتحان میں کامیابی پر مبارکباد کا خط لکھیں۔ تو یہ آپ اپنے الفاظ میں بھی اپنے دوست کو خط لکھ سکتے ہیں، اور مکتوب نگاری اور اس کے جو 3 حصے تھے وہ ہم جو ہے لیکچر نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ غالب کے مکاتیب اور مشق سمیت جو ہے یہ سارا تھا، یہ یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔